رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون وما رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کہنے لگا قال فرعون وما رب العالمین، کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کون ہوتا ہے رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ سوال کا مطلب سمجھ آ رہا ہے، انداز سمجھ آ رہا ہے؟ کون ہے رب العالمین؟ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ انا رسول رب العالمین، تو کون ہے رب العالمین؟ بھائی دیکھیں، ابتدائی آیات کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ابتدائی زمانے کا بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ عذر بیان کیے کہ یا اللہ یہ چیزیں یہ مسائل درپیش ہیں، تو ان کا بندہ بھی ایک مجھ سے قتل ہو گیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات کو مانیں گے نہیں، تو آپ حضرت ہارون کو میرے ساتھ رسول بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا دیا اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کر ان کو دعوت دو، فرعون کو اور قوم والوں کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ بھائی ایک اللہ کو مان لو، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کو رب العالمین مان لو، اور دوسرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرو، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام جب یہ بات کی، تو فرعون نے تو پہلے ایک بات یہ کی کہ بھائی تم وہی نہیں ہو کہ جس کو ہم نے بچپن میں پال پوس کے جوان کیا ہے، بڑا کیا ہے، جس کی پرورش کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ ہاں میں وہی ہوں کہ مجھے تم نے پالا پوسا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور جو بندہ مجھ سے قتل ہوا ہے، جو اس کا کہا تم نے ایک بندہ بھی ہمارا قتل کیا، تو کہا کہ ہاں وہ بندہ بھی ہوا، وہ میری یعنی یہ ہے کہ میری بے خبری کی وجہ سے ہو گیا، میں اس کو جان بوجھ کے مارنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اور جو تم یہ احسان جتلا رہے ہو نا کہ میں نے تمہیں پال پوس کے جوان کیا، تو یہ بھی تمہاری وجہ سے تھا کہ بھئی تم نے لوگوں پر ظلم ہی اتنا ڈایا تھا، تم نے اتنا زیادہ ظلم کیا تھا، بنی اسرائیل کو تم نے غلامی میں رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی کہ تم تک پہنچا اور پھر تم نے پالا مجھ کو، تو یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے۔ اور ساری بنی اسرائیل کو پھر غلام بنا کر تم ایک بچے کو پال لو، تو یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے۔ تو اب نا فرعون کو جب ابتدا میں کہا تھا نا کہ انا رسول رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو فرعون کہنے لگا کہ کون ہے رب العالمین؟ ہاں کون ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ رب العالمین تو میں ہوں۔ فرعون کہتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا الہ میں خود ہوں، اور لوگ اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ بعض لوگ تو اتنے ناسمجھ جاہل تھے کہ وہ حقیقت میں اس کو خدا مانتے تھے، اور بعض لوگ اس کے فتنے اور اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کی ان باتوں کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے بس تمہیں مانتے ہیں۔ اس نے چونکہ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو پہلی بات یہ کی کہ بھائی میرے علاوہ اور کون رب العالمین ہے کون اور رب؟ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پہلی بات فرمایا کہ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا رب ہے، ان کنتم موقنین اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو وہ رب ہے ہمارا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ تھوڑا سا خطہ تمہارے پاس ہے، دوسری جگہ دوسرے بندے کی بادشاہت ہے، تیسرے کی ہے، چوتھے کی ہے، تو میں اس رب کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی بادشاہت زمین اور آسمان کے اندر ہے، جو ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ اب فرعون کا دیکھیں آگے چال دیکھیں آپ، کہنے لگا نا قال لمن حوله الا تستمعون، جو پاس بیٹھے تھے نا کہتے ہیں سنیے تم نے بات، جو پاس تھے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے قال کہنے لگا کہ لمن حوله جو آس پاس لوگ بیٹھے تھے، الا تستمعون تم نے کیا بات سنی ہے اس کی؟ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، میرے علاوہ بھی لوگوں کو بہکا رہا ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوسری بات کی، فرمایا کہ ہاں قال ربکم ورب آبائکم الاولین، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں۔ اب پھر فرعون کہنے لگا، کہتے ہیں قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہنے لگا کہ یہ جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے نا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے،
یہ پاگل ہے نعوذ باللہ، اس کی یہ بے کی باتیں کر رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ میں خدا ہوں اور یہ کہتا ہے کوئی اور خدا ہے، اور یہ ایسا بندہ ہے کہ میرے اوپر ہی بات نہیں ہمارے آباء و اجداد تک پہنچ گیا ہے۔ لوگوں کو بہکانے کا انداز آپ کو نظر آ رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر تیسری دلیل دی، فرمایا کہ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، میرا رب وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور جو اس کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، تمہیں اگر عقل سمجھ ہے نا تو میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک کا جو رب ہے میرا وہ رب ہے۔ تمہاری یہ جو تھوڑی سی سلطنت ہے نا، تھوڑے سے عرصے کے یہ تھوڑی سی جگہ پر تم خدا بنے بیٹھے ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ یہ وہی دلیل دی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دی تھی۔ ہاں انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا جب، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اب یہ سارا بات سمجھ گیا نا، جب اس کے سارے دلائل وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہتا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو رب بنایا نا تو تجھے میں قید کر دوں گا، تجھے میں کیا کر دوں گا؟ قید کے اندر ڈال دوں گا۔ لاجعلنک من المسجونین، تجھے میں بنا دوں گا کس میں سے؟ قید خانے والوں میں سے۔ اب جب دلائل کی دنیا میں دلائل ختم ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نا دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جب پوچھا نا کہ کون سا رب العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے متعلق کیا بتایا کہ اللہ کی صفات، اللہ کی کاریگریوں کا بتایا۔ وہ رب ہے جو زمین آسمان کا رب ہے، اس کے درمیان کا رب ہے۔ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو تمہارا اور تمہارے والدین کا رب ہے۔ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو اس کے درمیان کا رب ہے۔ اللہ کی ذات کے متعلق کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ کی ذات کی پہچان یا اللہ کی ذات کی ماہیت کا بیان کرنا انسان کے امکان کے اندر ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی پہچان اس کے کاموں سے ہو سکتی ہے، جو اس نے کام کیے، جو اللہ کی کاریگریاں ہیں اس سے ہو سکتی ہے کہ ہاں جس نے زمین آسمان بنائی، یہ ساری چیزیں بنائی۔ تو بہرحال ساری باتوں کا مقصد یہ تھا کہ رب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اور تم نے تو ایک تنکا بھی نہیں پیدا کیا، لہٰذا تم رب نہیں ہو سکتے۔ اس نے آگے سے جب یہ دھمکی لگائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ولو جئتک بشیء مبین، کہا پھر بھی تو اس بات پر قائم رہے گا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے آؤں، واضح نشانی لے آؤں تو پھر بھی تو اس بات یہی بات کرے گا کہ مجھے جیل میں ڈال دے گا۔ کہنے لگا قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، فرعون کہنے لگا کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ کوئی نشانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، دو معجزات لے کر گئے تھے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا پہلا فألقى عصاه، انہوں نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، فرمایا فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، واضح وضاحت میں نظر آنے لو، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اچھا وہ جو بندہ تھا نا جو کہہ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں رب العالمین ہوں، کیا ہے وہ سارے کانپنے لگے۔ پھر وہ جتنے درباری تھے، بہت بڑا خوفناک، اور بشری تقاضا ہے، انسان کو ڈر لگتا ہے، تو فرعون بھی تو انسان تھا نا، خدا تو تھا نہیں نا، وہ سارے ڈرنے لگے۔ پھر ابھی جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا ابھی ڈر رہا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جب نکالا تو فرمایا کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے نا سفید ہو گیا، سفید، ایسے بغل کے نیچے ہاتھ رکھا نا اور ایسے نکالا تو وہ ایسے چمک رہا تھا جس طرح سورج کی روشنی چمکتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بھائی اس کے اندر کوئی بیماری نہیں تھی جس طرح وہ برس وغیرہ کی وجہ سے سفید ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک نور کی چمک تھی۔ جب یہ دو نشانیاں دیکھی نا تو اب فرعون نے اس کے بعد بھی مانا نہیں ہے، اس کے بعد بھی مانا نہیں ہے، آگے جا کر پھر لوگوں کو کہنے لگا بہت بڑا جادوگر ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر اس کا تذکرہ آ جائے گا، اور پھر جو جادوگروں کو بلایا گیا اور ان کا ایمان لانا، وہ ساری بات آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔